نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر با آوازی بلند درود و سلام دا نظرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مصباح المقربین ویا قائد الغر المحجلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد از حمد الصلاة زیب مسند صدارت پروردہ نگاہ ولایت مبلغ اسلام اور عالم اسلام دی عظیم سکالر شخصیت محقق دوران حضرت علامہ صاحبزادہ محمد بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب امام جامع مسجد ہادہ، عالم اسلام دی مایاناز معزز ثنا خان گدائے در زہرہ، محب الفقراء والعلماء، باکردار ملنسار شخصیت، عزت مآب پروفیسر عطر نوید کوثر صاحب، میرے درینہ وفادار دوست، استقلال آباد کلونی نال تعلق رکھن والی عظیم شخصیت عزت مآب سمیع اللہ صاحب، محمدی کلونی تو خصوصی طور تے اس پروگرام دے اندر تشریف لیان والی انتہائی باوقار شخصیت حسن بٹی صاحب، دیگر معززین علاقہ، لائق صد عزت و احترام میرے بزرگوں، اسلام دے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دے بختاور فدائیوں، با پردہ گفتگو سماعت کرن والی شرم و حیا دی پیکرہ عفت مآب معزز پاک دامن خاتین اسلام۔ بیٹا خاموش، کوئی بچہ آپس گفتگو نہ کرے، ذرا میرا پتر ایڈا ٹیڑا ہو کے بیٹھا ہے، میری شہزادے، ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے آپ، بہت شکریہ۔ اج دی یہ تقریب بحمداللہ اس ٹاؤن دا نام کی ماڈل ٹاؤن، ماڈل کلونی، مسجد دا نام جامع مسجد عثمانیہ۔ اللہ دے ساسین گھر دے اندر یہ تقریب مقام محمد و آل محمد
علیہم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے گدائے در بطول عاشق رسول میرے درینہ انتہائی وفادار جناب تیمور صاحب آپ نے قبلہ علامہ بلال صاحب دی قیادت دے اندر اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سفید ریش والے انہاں دی سرپرستی دے اندر آج کائنات دے وارثاں دی انہاں تقریب دا اہتمام کر کے پیغام ہی دیتا ہے حسینی مر نہیں گے کل بھی زندہ سن آج بھی زندہ میرا مالک انہاں دی اس نیازمندانہ کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے میرے تو قبل بہت باکمال انداز دے اندر پروفیسر عطر نوید صاحب نے بحمداللہ اپنی حاضری پیش کی تھی آپ دا بڑا روح پرور انداز ہے اور میں خود آپ کو بڑا لائک کرنا میرا مالک آپ دے درد و سوز دے اندر بے حد و بے حساب اضافہ فرمائے منوں تیمور صاحب نے ہون لکھ کے دیتا ہے کہ مولا علی دی شان بیان کرنی احباب جی وقار اور یہ بھی ساڈا معاملہ طے ہوا ہے کہ 1 گھنٹے دے اندر اپنی حاضری کمپلیٹ کرنی 9 بج کے تقریباً جی 10 ہو گئے اور انشاءاللہ 11 بجے پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا اصل ساڈے ملک دے وزیر اعظم ایڈوانس نے عوام نے تے ایڈوانس ہونا ہی ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ احباب جی وقار شرق تو غرب جنوب تو شمال پوری دنیا دے اندر یہ جتنی زمین ہے اور اللہ نے نا خود ناز کر کے فرمایا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ کمال ہے وہ بے نیاز لیکن وہ بڑے ناز سے کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کہ توحید پرستو کبھی تم نے غور کیا ہے کہ میں رب نے اونٹ کو کیسا خوبصورت بنایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کبھی توجہ کی ہے ہم نے پہاڑوں کو کس حسین انداز میں نصب کیا ہے نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ احباب جی وقار میں اللہ کی قدرتوں میں سے حسین قدرت کا تذکرہ کر رہا ہوں اور میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا جب اس مالک کائنات کی قدرت کا ذکر ہو مچلا کرو تاکہ مشرکوں کو بت پرستوں کو احباب جی وقار جو جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں ان پلیتوں کو پتہ چل جائے توحید پرست مر نہیں گئے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ احباب جی وقار یہ اللہ کی حسین قدرت کا احباب جی وقار یہ کمال ہے رب نے ناز سے کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کبھی زمین کی طرف دیکھا ہے ہم نے کتنا اور میں پتہ ہے حضرت آپ کی اجازت سے یہاں نقطہ کیا بیان کرنے لگا ہوں اس میں کوئی شک نہیں رب نے زمین کو پہاڑ کو ارے سمندر کو ان کو بنا کر ناز کیا ہے لیکن قبلہ پروفیسر صاحب جب حسن کی ڈگری عطا کرنے کی باری آئی کمال تو رب نے پتہ کیا کیا حسن کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے سپرلیٹو وہ مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں حضرت انسان کو عطا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ حضرت انسان خدا کو سجدہ کرے نہ کرے یہ اس کے اپنے نصیب ہیں ارے رب کی توحید کو مانے نہ مانے یہ اس کے اپنے مقدر ہیں لیکن اس کائنات کی خالق مالک نے ارے بتا دیا جہاں پہ کائنات کے حسن کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے حضرت انسان کے حسن کی ابتدا ہو جاتی ہے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرات توجہ کرنا میں جڑی بات کہنے لگا اس بات بل غور کرنا پیر شال لجپال دے وفاداروں پوری دنیا احباب جی وقار جتھے ساری زمین دا مقام مک جاندہ ہے نا اتھوں سرزمین مقاد دا مقام شروع ہو جاندہ ہے ذرا پوائنٹ بل غور کرنا ہے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو
وہ بھی تے زمین دا ٹکڑا ہے نا جتھے داتا صاحب دا مزار ہے، وہ بھی تے زمین دا ٹکڑا ہے جتھے بابا فرید الدین دا مزار ہے، وہ بھی تے زمین دا ٹکڑا ہے جتھے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی دا مزار ہے۔ انہاں پوائنٹ عمل غور کرو احباب سی وقار، شمع رسالت دے پروانو، میرے نبی نے ولیوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے حسین باغ قرار دیا۔ احباب سی وقار ہن غور کرنا، پوری زمین، میں پوری ورلڈ دی بات کر رہے ہیں، جتھے ساری کائنات دی زمین دا مقام مک جاندا ہے اتھوں سر زمین مقات دا مقام شروع ہو جاندا ہے۔ پتہ ہے او دا مقام کیوں میں سر زمین مقات ہوئے جتھوں اگے کوئی مومن بغیر احرام تو جا سکدا۔ آؤں میرے مسلمان بھائیو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والی ہو، حضور دی ختم نبوت دا پیرا دین والی ہو، یہ جڑی میں بات بیان کر رہے ہوں تمام مکاتب فکر دا اتفاق کے کسے دا اختلاف نہیں۔ دوستان گرامی قدر حسن بٹی صاحب اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے، اب آپ جی وقار میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو، دوستان گرامی قدر مقات دا مقام و مقامی، اب آپ جی وقار جتھوں اگے کوئی بندہ میرے مسلمان بھائیو بغیر احرام تو نہیں جا سکدا۔ مسئلے کے دیوبند دا بھی یہ دنال اتفاق ہے، اہل حدیثاں دا بھی اتفاق ہے۔ آؤ میں جڑی بات بیان کرن لگا ماں، جتھے مقات دا مقام مک جاندا ہے اتھوں سرزمین حرم دا مقام شروع ہو جاندا ہے۔ خیرت مند لوگ بیٹھے ہو، میں پھر رپیٹ کرنے لگا، میرا پارے بابے جی وقار کوئی جملہ کمزور ہوئے بے شک نہ بولنا، جے گل پکی پیڈی ہے پھر انج تڑپ کے سبحان اللہ کو موڑیاں لے فرشتے بھی من جان، اے آج حیدری بن کے آیا ہے۔ اب آبے جی وقار میرے کریم نبی نال وفاواں کرن والی میں رضے کر رہے سا، جتھوں سرزمین مقات دا مقام مک جاندا ہے اتھوں سرزمین حرم دی شان شروع ہو جاندی ہے۔ یہ او سرزمین حرم جدے بارے رب دا فیصلہ ہے، ارے سرزمین حرم تے کوئی پلید قدم نہیں رکھ سکدا۔ آئے ہائے اٹھا قرآن دا مطالعہ کرے، رب العالمین دا فیصلہ ہے، ارے جڑا اپنے آتے غیرانو رزق دین والا ہے، یہ اس رب دا فیصلہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر علماء بیٹھے جو پوچھ لو، اے اعلان کیتا وے خبردار، ارے کوئی مشرک حرم دی زمین تے قدم رکھے، ارے کوئی پلید جڑا شرک کردہ ہے نا، او دی اکھ پلید، او دا ظاہر پلید، او دا باطن پلید، جڑا توحید تو پاگی ہے نا، ارے خدا دے مقابلے وچ کسے نو ارے لیاؤن والا او مشرک ہے۔ تے قرآن دے اندر رب نے فیصلہ کیتا مشرک پلید ہے، اور اے بھی اعلان ہے جڑا مشرک ہے نا او سرزمین حرم تے قدم نہیں رکھ سکدا۔ او ننجا ٹیل والی ہو، جتھے سرزمین حرم دا مقام مک جاندا ہے اتھوں شہر مکہ دا مقام شروع ہو جاندا ہے۔ ذرا پوائنٹ وال غور کرو، اللہ اپنو مکہ المکرمہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو، چشتیو نقشبندیو مجدیو قادریو سہروردیو، ایو شہر جدیاں قسمہ رب العالمین نے چاہیاں نے، لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ توڑا موڈ ہے سننے جڑا توڑا انداز ہے نا وہ میرے لیول والا نہیں، ہاں کوئی موڈ بناؤ کوئی کھل کے آپ کو سبحان اللہ۔ میں ایتھے ایک نکتہ تون دینا گا تے تون میں چیک کر لینا ہے تے توڑا پتہ لگ جانا کیڑا لیول ہے۔ فلسطین دی اندر ایک نبی نہیں آیا سارے آئے، ایک رسول نہیں آیا سارے آئے۔ اے مہینہ ہے ہی ہو جس رات نو سارے نبی فلسطین چاہے۔ یہ میرا مضمون نہیں لیکن میں اپنی بات سمجھانے کے لیے اطہر صاحب یہ بات کہنے لگا ہوں۔ دن 26 رجب گزر چکا تھا، رات 27 رجب کی تھی، سارے نبی کوئی قبر سے باہر آیا، کوئی آسمان سے پلٹا، کوئی کہیں سے، سارے مسجد اقصیٰ میں آئے، اور مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر ہوں میں جڑی گل کر لگا جتھے سارے آئے نے، رب نے اس فلسطین دی قسم ہی کوئی نہیں چاہی تے جس مکے وچ ایک کملی والا ہے۔ لا اقسمو بہذا البلد، رب نے کہا مجھے شہر مکہ کی قسم، مولا اس شہر کی قسم، کیا اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہاں صفا مروہ ہے، یہاں میدان عرفات ہے،
یہاں مصطلفہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں کعبہ ہے، وہ بے نیاز کہتا ہے نہیں نہیں میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں میں یار کی تلیاں لگی۔ اے ہون کچھ ماحول تساں بنایا، اے جے میرا لہبا غیرت مند لوگوں اسی کنج منیے صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت۔ میں کھیا اے مکے دے بھی ناس رب ڈائریکٹ نہیں چاہتا یار دا صدقہ، اور میرا یہ اعلان ہے اگر تاجدار ختم نبوت کے قدم شہر مکہ پہ نہ لگتے قیامت تک اس شہر کی قسمیں رب نہ اٹھاتا۔ رب نے قسم ہی تب اٹھائی ہے جب مصطفیٰ کے تے پھر اسی رب دی مخلوق اللہ نو منن والے کیوں نہ کہیے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھیرے آنکھیں گونج پیدا ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ عبدالخالق شاہ مجمع بڑا اللہ ہے ساری حسین، ایک اور ذرا پیار نہ چشتیوں نقشبندیوں مجدیوں قادریوں سوروردیوں حضور دے قدم لگے نے تار رب نے شہر مکہ دے ناز اٹھائے نے۔ اے علماء بیٹھے نے پوچھ لو یہ تھے شہر مکہ دے ناز اٹھائے جاندے نے، دوسرے پاسے مدینے وال نظر مار وہ زمین کا ٹکڑا جو میرے نبی کے گھر اور منبر کے درمیان تھا۔ آئے آئے غیرت مند مومنوں، پہلے وہ صرف زمین کا ٹکڑا ارے مسجد کا حصہ تھا، جب میرے نبی کے قدم لگے ارے اسے پتہ مقام کیا ملا، اللہ نے اسے جنت کا مقام دے دیا۔ پتہ نہیں تم سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماں پئی نہ پئی جیب منبری روضہ تم من ریاض الجنہ۔ امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا کائنات والیو مسجد نبی دا جیڑا ٹکڑا میں نبی دے گھر اور میرے منبر دے درمیان ہے یہ آج تک مسجد سی، آج تو بعد قیامت تک جنت بن گئے۔ تے پھر اسی کیوں نہ کہیے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھیرے آنکھیں۔ رحمانی صاحب چھک گیا ہو ماشاءاللہ، ذوق اگے بن گیا ماشاءاللہ، پیار نہ یہ جشن مولا علی دا، بڑی مہربانی تھے مسکرا کے پڑھو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھیرے آنکھیں۔ نبی دے قدم مکے دیاں گلیاں چلگن رب مکے دیاں قسمہ چاہے، امام الانبیاء دے قدم گھر تے منبر دے درمیان لگن رب انہوں جنت بنا دے وے۔ وہ جدے قدمہ دی خیرات بھی اتنا حسن سمیع اللہ صاحب اس مصطفیٰ کریم دے گورے گورے ہتھاں دی خیرات بھی کتنا حسن، جنہاں نو سمجھ آئیے کری پھر پیار نال نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھیرے آنکھیں۔ ایسے مہینے دی اورا جدا کے میں ذکر کیتا ہے ارے اس 27ویں شب نو میرا نبی پتہ امت واسطے خیرات کی لے کے آئے نے، سارا دا بابا 5 ٹائم دی نماز دا تحفہ لے کے آئے۔ لجپال نبی نے فرمایا اوے میرے غلامہ پڑھے گا 5 ثواب 50 دا ملے گا۔ آئے آئے جنہوں سمجھ آئی ہوئی تھے تڑپ کے بولو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھیرے آنکھیں۔ جاؤ میرا چیلنج 25 سال ہو گئے نے اے دے طالب علم گل پیا کرنا وا اے جڑا ثواب 5 دا ارے 50 دے اندر اب آبے جی وقار کوئی ثابت کرے اے ڈائریکٹ کرم ہویا ہوئے نانا، اے ڈائریکٹ کرم نہیں ہویا، اے رب نے کرم یار دا صدقہ کیتا ہے۔ جدی جنہوں اے گل سمجھ آئیے پھر وجد بھی چاہ کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھیرے آنکھیں۔ ماشاءاللہ گوڑے تھلے اے جڑے جوان ہو تھے میرا ساتھ دیو میں صدقے جاما، میں میری عمر 50 سال دے نیڑے پی لگ دی تھی، اے جوان نے میرے تو بھی بڑھے پہ لگ دے، میں قربان جاما سارے بولو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئی
تا پھیرے آنکھیں آن میرے مسلمان بھائیو انہاں پوائنٹاں مل غور کرو پنگیاں تے چرسیاں نو مقام محمد والے محمد کی پتا سود خوران دی نسل نو مقام محمد والے محمد کی پتا شرابیاں دی نسل نو مقام محمد والے محمد کی پتا نبی تے علی دا مقام پوچھنے تے پیر سیال دے غلامہ کل پوچھ آئے اللہ اکبر کبیرہ ایک کوئی پھر وجد بھی چاہ کے بڑھو نبی تو منگلہ علی تو منگلہ جے تھوڑ رہ جائے تا پھیرے آنکھیں نبی تو منگلہ علی تو منگلہ جے تھوڑ رہ جائے تا پھیرے آنکھیں کسے آپ کے علاقہ میں یہ میں پہلی دفعہ بات بیان کرنے لگا حضرت آپ کی اجازت سے وہ بات یہ ہے اختر صاحب فقط دشمن کو معاف کرنا یہ بڑے حوصلے کا کام یہ بڑی جرت کا کام بڑی شجاعت کا کام ہوتا ہے اپنے دشمن کو معاف کرنا ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے فقط معاف نہیں کیا جو دشمن جو تمنا لے کر نبی کے در پہ آیا میرے نبی نے اس کی تمنا کے مطابق خیرات بھی آپ داد دو نہ دو یہ تمہاری مرضی ہے جہاں میں پوائنٹ کوٹ کرنے لگا ہوں اننجا ٹیل کے کسی پروگرام پہ یہ میں پہلی دفعہ شیئر کرنے لگا ہوں سراقہ بن مالک دو تمنا لے کر آیا تھا کہ میں محمد کو تیر ماروں گا ان کی زندگی کی شمع گل ہو جائے گی مجھے اتنے اونٹ ملیں گے اتنا انعام ملے گا توجہ جب سراقہ قریب آیا میرے آقا نے زمین سے کہا اسے پکڑ لے آئے زمین پھٹ گئی رب کعبہ کی قسم سراقہ بن مالک سواری سمیت اندر اس نے فوراً ہاتھ باندھ کر نبی سے معافی مانگی تو آڈا کدی موڈ بن جینا تقریر بول کیا سبحان اللہ اب آئے بیسی مکان توجہ یہ 3 دفعہ ہوا کتنی دفعہ 3 دفعہ اس نے میرے نبی کے قتل کا پلان بنایا 3 دفعہ میرے نبی نے پتھریلی زمین سے کہا اسے پکڑ لو 3 معافیاں جب میرے نبی نے دی نا یہ علامہ صاحب بیٹھے پوچھ لو سراقہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا سراقہ نے کلمہ بعد میں پڑھا مصطفیٰ نے ساتھ ہی پتہ کیا کہہ دیا حضور کہنے لگے جاؤ چلے جاؤ معافی بھی ہے اور ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں پہ سونے کے کنگن پہنائے میں کہاں سے ہمت لاؤں جو دنیا کے زر کا لالچ لے کر آیا ارے تمنا جو لے کر آیا یہ کروں گا مجھے دنیا کی دولت ملے گی قربان جاؤں عطائے مصطفیٰ پہ میرے نبی نے معافی بھی دی اور جو اس کی تمنا تھی اس کے مطابق سراقہ کو خیرات بھی عطا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کچھ میری یہ بھی مجبوری ہے میں عقیدہ نہ بیان کرا اپنی تقریر نامکمل سمجھ اچھا وہ کیسر و کسرا کے کنگن تھے ایسے ہی ہے ان کے محلات میں پڑے تھے جو بادشاہ تھے وہ اس وقت وہ وہاں کنگن پڑے تھے میرے نبی نے کیا کہا سراقہ تیرے ہاتھ پہ وہی کنگن پہنائی جائے اب تو جو نقطہ بڑا گہرا ہے یہاں اگر کوئی زرگر بندہ بیٹھا ہے وہ سمجھ جائے گا جلدی ارے کنگن ہو تو سونا اس کنگن سے انگوٹھی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے لاکٹ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے ہار کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اس کی حیات کفیت چینج ہو سکتی ہے زرگر کرتے ہیں چینج قربان جاؤں مصطفیٰ کے علم پہ قربان جاؤں مصطفیٰ کے علم پہ میرے نبی نے یہ کہا کر کہ سراقہ تیرے ہاتھوں پہ سونے کے کنگن مصطفیٰ نے دنیا کو بتا دیا اگر ہم سونے کی کفیت کو جانتے ہیں تو نوکروں کو کیوں نہیں جاؤ کوئی ثابت کرے وہ سونا کا کنگن وہ انگوٹھی کی شکل میں آیا ہو وہ چینج ہوا ہو اس کی حیات بدلی ہو نانا ارے جو کنگن اس وقت کنگن تھے میرے آقا کے وصال تک وہ کنگن رہے نبی کے بعد ابو بکر کا دور خلافت وہ 2 سال سے زیادہ آپ کا دور خلافت وہ کنگن ہی رہے جناب عمر کا دور خلافت پھر کیسر و کسرا کہ وہ کنگن آئے جناب عمر مسکرا کر کہتے ہیں آج سراقہ کو بلاؤ محمد جو کہہ گئے تھے آج ہم سراقہ کے ہاتھ پہ سونے کے کنگن پہ
دل خوش ہو گیا. کمال. اینیاں پکیاں دلیلاں تو بعد پھر غوث دے منن والے کیوں نہ کہن نبی تو منگ لے. اے جنہ دی صحت ڈبل ہے او تے اللہ دا واسطہ ہے میرا ساتھ دیو میں قربان جاواں. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تیرے آنکھیں. عبدالخالق صاحب خصوصی تواڈی توجہ. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تیرے آنکھیں. بات لمبی ہو گئی میں کی عرض کر رہا سا میں عرضے کر رہا سا. ارے سرزمین حرم تو شہر مکہ آلہ ہے او دی میں وجہ دسیے یہ مکہ جنیاں قسمہ رب العالمین نے چاہیاں نہیں اور میں دسیا کیوں قسم چاہیے اتھے مصطفیٰ کریم دیاں تلیاں جو لگیاں نے میرے نبی نال وفاوہ کرن والی ہو. اللہ دی قسمیں مکہ اسے کہتے ہیں جس کے ہجر میں میرا نبی رویا ہے. اور لوگوں شہر مکہ اسے کہتے ہیں جس کی ہجر میں مصطفیٰ کریم نے آنسو بہائے. جب ہجرت کا موقع آیا میرا نبی مکے سے نکلنے لگے حضور نے مکے کی نگری کی طرف رخ کر کے کہا ارے مکے محمد کو تجھ سے بڑا پیار ہے, ارے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. میں قربان جاؤں اس شہر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کی ہجر میں اللہ کا محبوب رویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ بھی شان والا ہے مکہ بھی شان والا ہے. اسی ہمیشہ کہنے ہونے اے تھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو. گوج پیدا ہو جائے اے تھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو. جیے تھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو. اللہ سب نو مکہ اور مدینہ شہیدی حاضری نصیب فرمائے. اب آبے جی وقار اسی پتہ کون لوگاں بلال صاحب ساڑا لیڈر ساڑا قائد مولانا حسن رضا خان آپ مدینے دیاں گلیاں میں جا رہے سن. آپ نے پیرہ میں جتی نہیں پہنی. اللہ دی قسم مجھے مدینے دی گلی دا کنڈا چپ گیا. آپ نے جدو کنڈا کڑیا نا آپ نے کنڈا سمجھ کے انہوں زمین تے نہیں پھینکیا. ارے اس کشتہ عشق رسول نے اس کنڈے نو سجی تلی دے رکھیا ہے. او دے وال انج ویکھیا جی کن یار یارہ وال ویندے نے بیلی بیلیاں وال ویندے نے. انہیں عطب دی نظر نال کنڈے وال ویکھ کے پٹی میرا شہزادہ آپ نے پتہ کی کیا ہے. اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. اے خار صحرائے نبی اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. توحید پرستو اے میرے ذاتی لفظ نہیں اے فلمی ڈائلاگ نہیں اے حقائق. مولانا حسن رضا خان نے کی بلا آپ نے بٹن کھولے نے اللہ دی قسم اور منجا تیل والی ہو اس نبی دی عاشق نے اس کنڈے نو دل والی جگہ تے لگایا لگا کے پتہ کیا نے آ میری جان آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. ایک اور گھونج پیدا ہو جائے. اے خار صحرائے نبی اج بازو چاہ کے لہرا کے میں عشق رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں. نمازی اس کی قبول ہے. ارے جس کے دل میں زہرا کا بابا ہے رکھی داڑھی اس کی قبول. جس کے دل میں تاجدار ختم نبوت کی محبت ہے جس کے دل میں اگر حب مصطفیٰ نہیں اس کا کوئی عمل رب قبول نہیں کرے گا. رب نے جنت نبی کے غداروں کے لیے نہیں بنائی وفاداروں. اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. ایتھے تے آلہ حضرت مرولوی جدو حضور خواجہ قمرالدین سیالوی دی خواہش دے مطابق خدا دی قسم جے مدینے دی گلی دے اندر اونا میرے پیر شاہ لجپال دے حکم دے مطابق اونا دے کفن دا کپڑا زمین تے بچھایا. خواجہ قمرالدین سیالوی دی خواہش سی
اس میرے کفن دے کپڑے تے مدینے دے کسے جانور دا قدم آ جائے، او ننجا ٹیل والیو، پھر ایک جانور نے قدم رکھے، آلہ حضرت مرولوی واپس آئے نے، حضور پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی آپ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے کہنے لگی حضور اینج کرم ہویا ہے تے خواجہ قاضی عباس کے نوکروں میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، ساری کائنات سے سرزمین مقات اللہ، سرزمین مقات سے سرزمین حرم اللہ، سرزمین حرم سے شہر مکہ اللہ، شہر مکہ سے مسجد حرام اللہ، مسجد حرام سے مطاف اللہ، مطاف سے وہ زمین کا ٹکڑا اللہ جہاں کعبہ بنا ہے، علی کہاں آئے؟ کعبے کے باہر نہیں، کعبے کے اندر میں۔ نعرہ حیدری، حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اب آبے جی بکار اتھے میں جھوم کے کیوں نہ کواں، حیدر دے سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں۔ اجڑے استقلال آباد تو میرے یار آئے وہ بھی ذرا میرا ساتھ ہوں، میرا دل کر پہ ہے ماشاءاللہ بڑا تھوڑا اللہ ماحول۔ حیدر دے سوا جگتے پترا تو کسے گہری سوچ بیچے پتہ نہیں کی بنے ہیں، ایدے تیان کرو سوپی ٹوپی تے تیری بڑی پیاری، نعرہ حیدری نہیں حقیقت جے میری تقریر ہوگی ادھا گھنٹہ وہ پتہ نہیں کیڑی سوچ بیچنے، انہاں تے عمران خان میں قوم واسطے نہیں سوچ دا۔ نعرہ حیدری شکریہ، نعرہ حیدری ایک اور مسکرا کے پڑھو، حیدر دے سوا جگتے ازرا صوفی صاحب بڑے پرانے یار تو سارے کوری، حیدر دے سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی آئے ہائے، حیدر دے سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی اللہ اللہ، حیدر دے سوا سارے شامل ہو جو، یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس علی کا ترانہ پڑھنا بھی عبادت ہے، سبھی شامل ہو جاؤ۔ حیدر دے سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی، اج سجا بازو ایتھے لے آکے لہرا اینا کلیا شہزادیہ تو بھی بول سارے کری، حیدر دے سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی، ہائے ہائے مزہ آ گیا، مسکرا کے حیدر دے سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں۔ میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو، اب آبے جی بکار ہر نبی دے دور دے اندر ولی آئے نے، یہ ولایت دا سلسلہ چلدا رہا ہے۔ میں جڑی گل کرن لگا لوگو اس پوائنٹ وال غور کرے آجے، اوہ پہلے نبیاں وچوں کسے نبی نے اپنے دور دے کسے ولی دا بازو چاہ کے فضا وچ لہرا کے اے اعلان نہیں کیتا جڑا میرے نبی نے علی دا بازو اٹھا کے اعلان کیتا ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا لوگو من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا اودھائی علی۔ ذرا پوائنٹ وال میرا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا علامہ ثابت کرے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنے دور کے کسی ولی کا بازو فضا میں لہرا کر یہ اعلان کیا ہو جو علی کا بازو لہرا کر مصطفیٰ نے اعلان جدا میں مولا اودا پورا ٹل لاؤ، جدا میں مولا اودا جڑا نامن نے او دے خون وچ رولا تے جو دے خون وچ رولا فرشتیاں پھد لینا انہاں اوتھے مد لینا اپے پولے کھاندے رسن اساں کو بھی چواد لینا جدا میں مولا اودا۔ ایک اور گونج پیدا ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، سارے کمال بڑا اللہ ماحول ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے۔ اچھا علماء پتہ کی آنے نے جڑا کعبے دا طواف ایمان دی حالت اندر کر رہے، علماء نے دے عیب دا ذکر نہ کرے آجے، یہ دے گناہ دا ذکر نہ کرے آجے جی کیوں نہ کریے، آنے نے ایک کعبے دا طواف جے کر رہا ہے، آئے ہائے اے انج گناہ تو پاک ہو گیا جکن معصوم بچہ اور نہ چاٹیل والی ہو جڑا کعبے دا طواف
बारू करे वो इन्ना पा के ते जड़ा जमे ही काबे जिन्हों समझ आई गई थे कमाल। अब्दुल खालिक साहब थोड़ी बैटरी कमजोर होगी। नारा हैदरी आउन सारियां पढ़ना है। हैदर दे सिवा जगते फलियां दा वली कोई नहीं। नहीं नहीं, आज मुस्कुराओ। आज उस अली का जश्न है जिसको मेरे नबी ने अपनी बेटी ज़हरा अता की है। आज उस अली का जश्न है जिनके बेटों के झूले फरिश्तों ने झुलाए। आज उस अली का जश्न है जिसकी नमाजी असर के लिए डूबा सूरज वक्त से पहले पलटा। आज उस अली का जश्न है जिसको मुस्तफा ने कांधों पे बैठा कर लौट। आज उस अली का जश्न है जिसको मेरे नबी ने झंडा अता। कमाल कमाल, खुश हो गए। मैं अगले दिन आया रहमानी सबान दी इन्हां दी दावत ते उत्थे सारा जोर ला छड्या। ये परेशान हो गए सा। तैमूर साहब आज जोर सारा इत्थे ला छड्या, साडे कोल की करना। इन्हां नाल मेरा वादा सी वो उत्थे काम इस तो भी उत्ते जाए। गया कि नहीं काम? नारा हैदरी। ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे मुर्शिद दी नजर दा कमाल। हाय हाय हाय, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। एक मिनट। हाय हाय, मैं जुमला एक कहने लगा हूँ, बड़ा जरूरी जुमला है। जो अपने बेटों को उस्मान गनी का पहरेदार बनाए उसे अली कहते। आपने दाद नहीं दी, ऊंची आवाज से अपने शहजादू को सैलवी साहब जो अपने जिगर के टुकड़ों को उस्मान गनी जिन्नूरैन का पहरेदार बनाए उसे अली कहते। मैं कहां से हिम्मत लो? अलामा साहब बैठे, पूछ लो। वो इतना खतरनाक माहौल था जब अली ने बेटू से कहा जाओ उस्मान गनी का पहरा दो। अली ने भेजकर दुनिया को बता दिया अली को बेटे इतने प्यारे नहीं जितनी उस्मान की जान प्यारे। वो नारा मारो, हूं पूरा नारा कमाल कमाल आपदा माहौल। फिर मोहब्बत ना पढ़ना है। दर्द सिवा जगते वलियां दा वली कोई नहीं। हाय हाय, मैं किथों हिम्मत ले आवा। मैं तो आपका बाजू उठाता हूँ ना, उठवाता हूँ अली के नाम पे। इन्होंने उठवाया। कई बंदे महसूस कर जाते लो नाले तराना ते नाले बाजू उठवा दे। खुदा दी कसम जे जिन्ना दा सा कलमा नहीं पढ़िया उन्होंने सिर्फ बाजू उठाकर अली अली नहीं किया, बल्कि हुजूर ने अपने हाथ में झंडा पकड़ा है। झंडा लहरा रहा था मुस्तफा के हाथ में, और नबी की जुबान पे पता जुमला क्या था? ऐना अली, ऐना अली, ऐना अली। ये मैं किताबों में दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे नबी का बाजू फजा में था। हुजूर के जो दुल्ला वाले हाथ में अलम झंडा था, जुबान पे ऐना अली। फिर मुझे कहने दो अली का नाम लेते हुए बाजू उठाना और फिर झंडा लहराना, ये कल भी मुस्तफा की सुन्नत, ये आज भी मुस्तफा। वो ये लंगर तो नहीं लैन चल रहे, ओ बह जाओ नहीं क्यों? ये बंदे लगते लंगर वाले ने, इन्हां दी सेहत लंगर वाली। नारा लो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा हैदरी। कमाल कमाल आपका माहौल। मैं दो तीन लफ्ज कहने लगा हूं रहमानी साहब, फिर उस तो बाद इन्हां दी एक डिमांड है तैमूर साहब दी, वो मैं पूरी करके मेरी हाजिरी मुकम्मल। दोस्ताने गिरामी कदर, दो तीन लफ्ज सुनो। कुरान कहता है अल्लाह ने मूसा की प्यासी कौम को पानी डायरेक्ट नहीं दिया, मूसा की छड़ी का सदका दिया। मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, सिर्फ आयात पढ़ूंगा। बेइज्तिस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बि असाकल हजर फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना। इतना सुन लो, प्यासी कौम को पानी नहीं मिल रहा था, पानी कम मिला। अल्लाह ने मूसा से कहा अपनी छड़ी पत्थर पे मारो। आपने छड़ी पत्थर पे मारी, पानी की 12 चश्मे जारी। अच्छा समीउल्लाह साहब, इसके साथ साथ कुरान ये भी कहता है जब आगे समंदर की मौजें थी, पीछे फिरौन की फौजें थी,
अरे फिरौन लश्कर लेकर उन तौहीद प्रस्तु को कत्ल करने के लिए आ रहा था, तो तौहीद प्रस्तु ने मूसा से कहा था अब क्या बनेगा? तो कलीम ने उस वक्त अर्ज किया था मालिक ये तेरे भी हैं मेरे भी हैं। वहां आगे पुल कोई नहीं, पानी पानी है, ब्रिज कोई नहीं जहां से हमने अबूर करना है। मालिक अब क्या बनेगा? खुदा ने पता क्या कहा? कलीम हम अपनों को ना डूबने देंगे ना यहाँ मरने देंगे ना कत्ल होने। मालिक तू कैसे बचाएगा? खुदा की कसम वो जो कुरान की आयत है ना फदरिब बिअसाकल बहर, मैं उसका सहारा लेकर कह रहा हूं कि रब ने कहा कलीम हम अपनों को बचाएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं, आपकी छड़ी का सदका बचाएंगे। वो यही थू आवाज काट के आंखों सुबह मैं कुरान पेश कर रहा हूं, अब तवज्जो हो कि भला ये मजमा मचल जाएगा। फिर कुरान ये भी गवाही देता है फिरौन के महल में जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी वो सांप बनी। मूसा ने कहा था मालिक अब क्या बनेगा? मैं तो यहाँ तेरी तौहीद का परचम लहराने आया था। उस वक्त भी हुक्म आया फाल की असाक, ऐ करीम जरा अपनी छड़ी जमीन पे फेंको तो सही, फिर देखना रिजल्ट क्या निकलता है। अब मैं जो लफ्ज कहने लगा हूं कोई दांता नहीं, मूसा मैं कहां से हिम्मत लाऊं? कुरान गवाही देता है रब मूसा की प्यासी कौम को पानी दे तो मूसा की छड़ी का सदका, समंदर से तौहीद प्रस्तु को रास्ता दिलवाए तो मूसा की छड़ी का सदका, फिरौन के महल में रब अपनी तौहीद का परचम लहरवाए तो मूसा की छड़ी का सदका। जिस रब को मूसा की छड़ी पे इतना नाज है मोहम्मद की लड़ी पे कितना नाज। और मैं किसी और का नाम लूं ना लूं, मौला अली का नाम लेना जरूरी है। मौला कायनात शेरे खुदा जिन्हें अली कहते हैं वो मोहम्मद की छड़ी नहीं, वो मोहम्मद की लड़ी। जिन्हों यह गल समझ आईए इत्थे बाजू लिया के इन्ना अबाबे जी वकार दलीलों तो बाद असी क्यों ना कविए मैं हैदरिया। अब्दुल खालक साहब इतने हूं ध्यान करना, बैटरी गर्म हो गई चार्ज हो गई माशाअल्लाह। मैं हैदर सूफी साहब थोड़ी भी नजर, मैं हैदरिया मैं हैदरिया मेरा हवाला अली अली। ओए 49 टेल वालियो जिन्होंने मूसा दी छड़ी दा सहारा मिले उन्होंने अल्लाह दी कसम उन्होंने मुश्किल हल हो जान। जे मूसा दी छड़ी मुश्किल हल करवा सकती है ते मुहम्मद दी लड़ी भी मुश्किल हल करवा। बड़ी मेहरबानी करी फिर प्यार नाल बड़ी मेहरबानी कोई जुबान खामोश न रहे, एक बारी मोहब्बत ना पढ़ना है। अब आबे जी वकार मेरे साल दे परवानों की तरह न मैं हैदरिया। सज्जा बाजू बुजुर्ग ना चाण जेड़े जवान हो इंज कैमरा चलाओ जी बड़ी तेजी नाल। मैं हैदरिया मैं हैदरिया मेरा हवाला अली अली। मैं हैदरिया मैं हैदरिया मेरा हवाला अली अली। समीउल्लाह साहब मैं कहां से हिम्मत लाऊं? मस्जिद नबवी थी, मेरे नबी का मिंबर था, ऊपर अबू बकर बैठे हुए थे ताजदार सदाकत इमाम उस सहाबा जिसको मेरे नबी ने इमामत का मुसल्ला दिया है। अल्लाह की कसम फिर हुआ क्या, मौला हसन आ गया। आपकी नन्ही सी उम्र है, हसन पाक आए ना, हसन मुज्तबा जब करीब आए तो आप हजरत अबू बकर से कहते हैं जरा मेरी बात सुने। सैयदना अबू बकर ने खुदा की कसम ये नहीं कहा ये बच्चा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं क्यों अपनी गुफ्तगू को छोड़ू ना। ताजदार सदाकत आपने मेरे नबी के मिंबर को छोड़ा, उतरे, खुदा की कसम तौहीद का खुतबा रोक दिया, उतर कर ना तो आपने ना अपने हाथों को बांध लिया। मौला हसन पाक के सामने बड़े अदब के साथ आपने अपने हाथ बांधे तो आप अर्ज करते हैं हुक्म फरमाए। तो इमाम हसन कहते हैं आप ये बताओ ये मिंबर किसका है? खुदा की कसम ये मौला हसन ने जब ये बात की किबला अबाब जी वकार उस वक्त सदीक अकबर आपने बड़े अदब से कहा ये मिंबर भी आपका है, ये मुसल्ला भी आपका है, अबू बकर भी आपका काश जो सहाबा के नौकर होने का दावा करता है काश वो आज आले मोहम्मद को यूं माने जिस तरह सदीक अकबर ने माना। अबू बकर पाक ने इंज गल करके ते यही दसिया मैं हैदरिया। इस कोठा ले भी हुण जरा सारे हुण जेड़ा बंदा ना बोलिया मेरे को एक हल है सारे करी मैं हैदरिया मैं हैदरिया मेरा हवाला अली अली। ये ज़हन च रखो
اج دی ڈیٹ دے اندر میریاں ہن تقریر سمیت 4 تقریراں سن. میں جمعہ نہیں پڑھا سکیا اتنے. میں وادی سون گیا سا, اتنے پہلی تقریر کفری کی تھی مکان شریف, سالانہ عرس ہوندا. میں بڑے سالاں جا رہے پیر سال دے خلفاء وچوں بڑے اتنے عظیم خلیفہ. پھر اتوں فارغ ہویا, پھر میں جمعہ پڑھایا کھوڑا شریف, کھوڑا وادی سون دے اندر. پھر جمعہ پڑھا کے اتوں نکلیا. پہلی تقریر پھر فیکٹری ایریا حسن بٹی صاحب اتنے سن, اتنے کی اتوں تواڈے کول آیا. ماشاءاللہ تساں میرے سارے تھکیڑے لا دیتے. میں صدقے جاواں انج دے مجمع ہون اسی کدی تھکیے نہ. ہاں تے اس سے ماحول چ انج مسکرا کے کوئی زبان میرا پتر ایک اور وجد وچ آ کے پڑھنا ہے. میں حیدریاں میں حیدریاں میرا والا علی علی. او بخت والے نے لوگو چھنا دا نعرہ علی علی. میں چھڑی دی مثال دے گیا تے جنہوں چھڑی دی مثال قرآن دے مطابق سمجھ آئیے. او بخل تو کم نہ لبے, دل لا کے بولے او بخت والے نے لوگو چھنا دا نعرہ علی علی. او بخت والے نے لوگو چھنا دا نعرہ علی علی. آؤ اینڈ تے میں تمور صاحب دی جڑی فرمائش ان مکمل کرن لگا. ایک پینڈو میرے نبی نو ملن آیا, او دے کل سرخ رنگ دی ڈاچی ہے, ایک کتاب الفتن دے اندر موجود ہے. اب آبے جی بکر میرے نبی نو او دی ڈاچی پسند آ گئی. اچھی آواز دعا کریا کرو اسی بھی حضور نو پسند آ جائے. میرے نبی نو سبزیاں بھی جڑی سبزی پسند آئی وہ فرش تے بھی کدو شریف, وہ فرش تے بھی کدو شریف. آج جڑے پرونے آ میرے صرف یا اللہ مدد, باقی سب شرک و بدعت. میں کہہ جی باقی سب شرک و بدعت تے چھڑا کدو کیوں شریف, مٹرانا بھی شریف, مٹرانا بھی. میں کیا کدو شریف تام بادی لے گیا حضور نے پسند جو بڑھا. اور اللہ دی قسم دی علامہ صاحب بیٹھے نے پوچھ لو تائید کرنگے خلیفہ ہارون الرشید نے دعوت کی تھی جی دے اندر حضرت امام ابو یوسف موجود سا. دسترخوان لگ گیا سی تے اس دسترخوان دیاں ڈشاں میں کدو شریف موجود سا, ڈش موجود سی. ایک بندے نے صرف طبی طور تے کیا, طبی طور تے کہ میں نو کدو شریف پسند نہیں. انہیں اپنی طبیعت کا اظہار کیا تھا, انہیں ارادتاً توہین نہیں, انہیں نہ کہ میں کدو شریف کھانے پسند نہیں. خدا دی قسم جے وقت دا امام فقی محدث علامہ امام ابو یوسف توجہ کرنا. اب آبی جی بکر آپ دے چہرے تے جلال آ گیا. آپ نے وقت دے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید نے کیا ایتھے میرا حکم ہے کھانا روک دیتا جائے. کھانا رک گیا. آپ نے فرمایا جس بندے گل کیتی ہے اگر اس نادانستہ گل کیتی ہے نادانستہ بغیر ارادے تو تے پھر اے ہونے با وضو کے معافی منگے. اور آپ نے دو گل سنو, آپ نے فرمایا اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے پھر میرا فتویٰ ہے اس کا سر تن سے جدا کر کے قربان جاؤ. یہ ہے غیرت کا لیول, یہ ہے جرت کا لیول, یہ ہے کلمہ پڑھنے کا حق. امام ابو یوسف نے کہا اسے پتہ نہیں یہ سبزی زہرا کے بابا کو کتنی پسند. اعلیٰ حضرت شیر پڑھیے کہ نہ پڑھیے. او میرے پترہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری, تھوڑا جناب اپنے آپ قابو کرو. نعرہ حیدری اعلیٰ حضرت کلام لازمی پڑھنا. چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے, آئے ہائے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. قربان جاواں جڑی سبزی نو میرا نبی پسند کرے او سبزیاں میں چوپازی لے جائے تے جڑا رنگ دا کالا بلال پسند آ جائے. آئے ہائے اوے مکے دے چودھری تھلے رہ جان, او بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے. جنہوں سمجھ آئیے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. گوج پیدا ہو جائے. اگر نیت نہ پڑھو گے جڑا بد نصیب ہے وہ با نصیب ہو جائے گا, جڑا بے مراد ہے وہ با مراد ہو جائے گا. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آؤ بات لمبی نہ ہو جائے,
امام الانبیاء نے فرمایا میں تیری ڈاچی خریدنی ہے میرا بیٹا توجہ کرنا وہ جڑا پینڈو سی نا قبلہ صوفی صاحب وہ میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردہ سونیا میں رکھی شوقیہ سی میں بیچنے واسطے تے نہیں سی رکھی پر کملی والیا ہن انکار دی گنجائش نہیں تواڈے لباں وچوں لفظ نکل گئے نے اب آبے جی وقار غور کرنا ہے ہن میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آندہ جی ہن میں بیچنے واسطے تیار ہاں امام الانبیاء نے پتہ کی فرمایا میرے آقا نے آکھیا پھر میری کی شرطی سن لے سنیا کی شرط ہے میرے آقا نے فرمایا میں تینوں پیسے کوئی نہیں دینے کرنا ادار ہے جڑا سارے جگ دا سردار ہے اس پنڈو نال پیا کردہ ادار ہے اس پنڈو نو پتہ ہے اس ادار وچ پیار ہے اس پیار وچ بیڑا پار جدو میرے آقا نے نہ فرمایا میں کرنا ادارے انہیں ہاتھ بن کیا کہ سونیا تساں ایک شرط لائی ہے جنیاں لاؤ من قبول نے امام الانبیاء نے فرمایا ارے ڈاچی مل دے مہینے بعد ہمیں تینوں ایدی قیمت مل جائے گی انہیں ڈاچی حضور دی بارگاہ بھی پیش کی تھی پروفیسر اتر صاحب اے گدائے در زہرا تڑپ جان گے او ارے پینڈو اٹھے آئے کاشانہ نبوت چپار آیا مدینے دی گلی اب آبے جی تے سامنے مولا علی آئے مدینے دی گلی دی اگو مولا علی وہ جڑا پینڈو ہے نا انہیں جو دی نظر جدو مولا علی دے چہرے تے پئی ہے حیدر قرار میں جدو نے ویکھیا نا وہ پینڈو مولا علی نو سلامی ادب پیش کردہ ہے حیدر قرار نے سلام دا جواب دیتا ہے وہ پینڈو مولا علی نو پتہ کی آندہ ہے آندہ جی اج میرے تے بڑا کرم ہویا ہے پیر علی آندہ نے کی کرم ہویا ہے وہ آندہ جی اج کملی والے نے میری ڈاچی خریدی ہے غیرت مند سنیو جدو انی گالوں نے کیتی نا تے مولا مشکل کشا مسکرا پینے ارے شیر خدا مسکرا پینے آپ آندھنے وہ پینڈوا پھر تین مبارک ہوئے آندھا جی خیر مبارک اگو پینڈو سی نا تے سادہ سی تے سادگی وچ پتہ کی آندھا ہے آندھا جی اے پیر علی حضور نے ڈاچی تے خریدی ہے پر پیسے کوئی نہیں دیتے آئے مولا مشکل کشا نے سرکار نے کی فرمائی کہنے لگا حضور نے ایک مہینے دی گل کیتی ہے جدو مولا علی نے مہینے دا تذکرہ سنیا علم دے شہر دا دروازہ بولیا علی بول کی آندے نے اگر حضور نے ایک مہینے دا تین ادار دا کیا پھر سوچ کے مدینہ چھڑی اگر تو مہینے بعدا میں تینو کملی والا نہ ملیا تیری ڈاچی دی قیمت کون دے گا اوہ غیرت من سنیو ایک گل مولا علی نے کیتی او پینڈو آندہ جنہوں میں کی کرا معاہدہ ہو گیا ہے مولا علی آنے میرے آقا بڑے کریم نہیں تو اندر جا حضور تینوں ناراض نہیں ہونگے سرکار تینوں چھڑکن کے نہیں تو ایک گل جا کے اندر کر میں اچھے کھڑا ہاں علی گلی بھی کھڑے نے پینڈو اندر چلا گیا اندر جا کے میرے نبی نو آندہ سونیا اگر میں مہینے بعد ماں تُشی نہ ملے میری ڈاچی دی قیمت کون دے گا سرکار مسکرا پینے امام الانبیاء مسکرا پینے تاجدار ختم نبوت مسکرا کے آنے نے اوہ میرے پینڈو غلامہ میں نہ ملیا ایک میرا نوکری او دا نام ابو بکری او دا نام ابو بکری او دا بچپن نبی نال او دا لڑکپن نبی نال او دی جوانی نبی نال او دا بھڑاپا نبی نال غاراں وچ نبی نال بازاراں وچ نبی نال سرکار مسکرا کے آندے نے ارے ابو بکر دے بوئے تھی آ جائیں ادار محمد آوے گا چکا صدیقی اکبر دے اچھی آواز نہ پینڈو باہر نکلیا ایک منٹ حضرت ایک منٹ بڑی آپ دی محبت انہاں بڑا سونا نعرہ مار چلو ان لا لو تسی انہاں دا دل نہ لاؤ جی نعرہ صوفی چاول بڑا ذوق ہے انہاں دے نا اچھا پینڈو باہر نکلے علی پاک نام مدینے دی گلی کھڑے خدا دی قسم جی او پیر علی نو پتہ کی آندہ پینڈو آندہ جی کم بن گیا پیر علی آندہ نو کی کم بنے وہ کہنے لگے جی حضور نے فرمایا میں نہ ملیا تھی ابو بکر دے بوے تھی آجی مولا مشکل کچھ آندہ نے پیسے لینے تو سوچ لے جی صدیقی اکبر بھی نہ ملے وہ آندہ جی ان کی کرا پیر علی آندہ نے ایک واری پھر جا اچھا علی پاک اتھے کھڑے گلی ویچ ایک کتاب الفتن دے در علامہ ڈاکٹر محمد
آصف اشرف جلالی صاحب انہوں نے بھی لکھیا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھیا. میں ایک میں صرف انہوں نے نام اس تو لیا کہ میری انہوں دی کتاب میری لائبریری چ پئی، انہوں نے بڑے ریفرنس دیتے ہیں. اور بھی بڑے بڑے حضرات توجہ کرنا. ہن پیر علی گلی چ نے اندر گیا، سونے جی ابو بکر نہ ملے. حضور آندے نے اے بڑا وہم ہی ہے، کیوں وہم کرنا ہے جی ابو بکر نہ ملے. انہیں ایک میرا نوکر ہی ان میں رب کو مانگ کے لی، او دا نام عمر ہی. کئی بندے انج اتھے ہون بیٹھے نے جکن پرائم منسٹر ہوسٹ عمران خان بیٹھے. میں صدقے جاؤں، کھل کے آپ کو سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں اچھی بات نہ کو سبحان. پوائنٹ وال غور کرو، میں نکتہ بڑا خوبصورت ہے. کیا بات، کیا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور نے عمر دے بوے تے آ جائیں، میرا دا بڑا گہرا تعلق ہی. ہائے ہائے ہائے. سرکار مسکرا کے آندے نے ادھار میرا ہوئے گا چکا فاروق اعظم دے دے گا. وہ پنڈو باہر نکلیا تے پیر علی نو آندے جی سرکار نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تے عمر، تے علی آندے نے جی عمر بھی نہ ملی ہونی. اگلی گل تے میں بعد بھی کرنی ہے. میں چشتی ہاں، ایتھے میں چشتی گل کر جاواں. ایک پاسے نبیاں دا پیر، دوجے پاسے ولیاں دا پیر، وچ موجاں اس پنڈو دیاں لگیاں پیاں نے. اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں. لو 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 مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں. اتنا ڈٹھیا میں کو صبر نہ آوے، میں اور کسے ول بھجا ہوں. مرشد دا دیدار ہے مرشد دیدار ہے اور جڑا نہ بولیا میں بالکل کھڑا ہوں لگا، سارے کو لب ہلا کے مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، ہائے ہائے مرشد دا دیدار ہے باہو. مینو لکھ کروڑا جاؤں او دی پتہ وجہ کی ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اچھا ہن گل بڑی مزے والی ہے. علی آندے نے ایک واری پھر جا. وہ تیسری واری اندر گیا، سونے جی عمر نہ ملے. میرا نبی مسکرا کے آندے نے جی عمر نہ ملی ہونی. ایک میرا نوکری او دا نام عثمان غنیاں، ان میں 2 بیٹیاں دیتیاں نے. اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہونیاں میں ہک ہک کر کے عثمان غنی نو عطا کر دا. اچھی آواز نال میں تو سا ذوق بڑا دیتا ہے. میں تھے 2 لفظ لازمی کیا. اطر صاحب میں نے پتا آپ بھی بیٹھے ہوئے مصروف سانے نہ جانا سی. میں انہوں نے کیا بھی آپ جا، لیکن انہوں نے کیا میں 5 منٹ بعد اٹھ جاؤں. لیکن پیر علی دا ذکر انہوں نے اتنا محظوظ کر گیا. میں یہاں 2 لفظ کہنے لگا ہوں. میرا نبی، ہمارا نبی، ہمارے آقا جس عورت سے نکاح کریں وہ مومنوں کی ماں بن جائے. اور جڑے پرونے آنجن صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. انہوں نے پوچھو خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کنج بنی، عائشہ صدیقہ ام المومنین کنج بنیاں نے. اب آپ ایسی وقار قرآن کے اندر خدا نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کا انداز بتا رہا ہے. رب نے کہا میں انہوں نے مومنہ دی ماں بنایا ہے، تو میں ڈائریکٹ نہیں بنایا، یار دا صدقہ بنایا. انجنا آج تسا نہ سننے دا حق ادا کر. آج تسا میں این سنے جکن فیصل آباد تے لاہور دے دوست میں سن دے، یا شیخ پورا یا گجرات یا منڈی بہتین تے لوگ سن. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پوائنٹ یاد رکھنا. ہائے ہائے ایک منٹ. وہ جس سے نکاح فرمائیں وہ ام المومنین،
اور اتنے بڑے بڑے شادی شدہ بیٹھے نے، کوئی ثابت تے کرے کہ میری بیوی ام المومنین، کوئی مولوی، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی متقی، کوئی پریزگار، کوئی بشر لاؤ، مرد لاؤ، چاہے 500 مربع کا مالک کیوں نہ ہو، چاہے پورے ملک کا ارے بادشاہ کیوں نہ ہو، لاؤ ایسا ذات مصطفیٰ کے علاوہ جس کی بیوی ام المومنین کائنات میں ایک میرے آقا ہے، جن کے حرم میں آنے والی ہر خاتون مومنوں کی ماں بنے ہے۔ وہ جس سے نکاح کریں، آپ کا نام کیا ہے؟ شعیب صاحب تو تحفہ دینے لگا۔ وہ جس سے نکاح کریں وہ ام المومنین بنے، وہ جس کو 2 بیٹیاں دے وہ ذی النورین بنے۔ نہیں ہون توڑا دھیان لنگر آنا نہیں، یہ ہون توڑا انداز پہ دستا ہے، یہ الوداعی انداز، نعرہ حیدری۔ میں تقریر شروع بھی اتھو کیتی ہے، نبی تو منگلے علی تو منگلے جو تھوڑ رہ گئی تا پھر آنکھیں دلیلاں کچیاں اور میں ذمہ دار ہاں، ایک گل بھی کمزور ہوئے فقیر ذمہ دار ہے۔ او غیرت مند مومنوں جو میں دلائل دے کے گل پیا کرنا، پھر ترانہ پڑھو نا، نبی تو منگلے علی تو منگلے جو تھوڑ رہ گئی تا پھر آنکھیں علی تو منگلے نبی تو منگلے جو تھوڑ رہ گئی تا پھر آنکھیں کسی دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ گئی تا پھر آنکھیں کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ گئی تا پھر آنکھیں تڑپ کے کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ گئی تا پھر آنکھیں تائیں تے سی اعلان کرنے ہیں جنت تے جہنم دی گلیال تھے مکھنی اینجا اچھے بازو لے آکے جنت تے جہنم دی گلیال تھے مکھنی مک پھیر نہ تو مکھ پھیر نہ تو پنج تن تو پنج تن تو پنج تن تو کر نہ تو پنجانو مولا حسن مولا حسین مولا علی سیدہ زہرا پاک انہاں نو کنڈ کیوں نہیں کرنی؟ اب آبے سی بکارو دی وجہ سنو جنت تے جہنم دی کلیال تھے مکھنی کمال کمال ماشاءاللہ رل گئے ساتھ رل گئے نعرہ حیدری مسکرا کے پڑھنا ہے جنت تے جہنم دی کلیال تھے مکھنی اوے لوگو اینا پکیاں دلیلہ تو بعد اسی کیوں نہ کھئے بان جس نے پھڑائیے سرکار تو عالم نو او کہند پھرے سب لج پال تھے مکھنی وازواج ہو ان بہاتہم او کہند پھرے سب نو لج پال تھے مکھنی کمال ماحول اے آمینہ گل حشیر لو تیرے لال تھے مکھنی اچھا میرے نبی نے عثمان غنی دا نام لیا ہے او پینڈو باہر آیا پیر علی نو آندہ جی حضور نے فرمایا عمر نہ ملے تو عثمان غنی پیر علی آندے نے یہ عثمان غنی بھی نہ ملی آخری باری سوچ لے آخری باری سوچ لے ہن مولا مشکل کشان دینے میں اتھے ہی کھڑا آخری پھیرا پا لے اللہ دی قسم وہ چوتھی باری جو اندر گیا ہے سونے نو اندر سونے کملی والیا جو عثمان غنی نہ ملے پھر میری ڈاچی دی قیمت کون دے گا حضور مسکرا پہ نے
علم نشرح لک صدرک دے سینے والا میرا نبی مسکرا پہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ دی علم والے میرے نبی نے مسکرا کیا کیا، اور میرے پینڈو غلامہ تو پہلی باری آیا میں تین ابو بکر زامن دیتا ہے، دوسری باری آیا میں تین عمر زامن دیتا ہے، تیسری باری آیا میں تین عثمان غنی زامن دیتے نے، تو چوتھی باری آیا ہے اگر عثمان غنی نہ ملیو نہیں پھر او دے کول آ جائیں جڑا تینو بار بار میرے کول نعرہ حیدری حیدری مصطفیٰ جان رحمت بز میں ہدایت پہلا چہرائے مصطفیٰ عکس قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ عکس قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صدقہ آل رسول یا الہی صدقہ چادر بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک الملک، آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول